الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، کیسے ہوگا وہ منظر، وہ مقام، وہ موقع کیسے ہوگا جب ہم ان سب کو اس دن جمع کریں گے جس دن میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ ووفیت کل نفس ما کسبت، ہر جان کو اس کی کمائی کے مطابق پورا صلہ بدلہ جزا دی جائے گی۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ تینوں چیزیں جمع ہونا سب کا، قیامت کے ناموں میں سے ایک نام یوم الجمع، جمع ہونے کا دن، پہلے انسان سے آخری انسان تک سارے کے سارے جمع ہوں گے، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ لا ریب، قیامت اور قرآن، ان دونوں کے بارے میں ہاں، اور ہر جان کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ ملے گا، زیادہ مل سکتا ہے، کم نہیں ہوگا، اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے۔ ظلم کب ہوتا ہے؟ غفلت اور زیادتی میں۔ قیامت کے دن اللہ نے وہ تو دنیا میں بھی کسی پر زیادتی نہیں کرتا۔ لو بیٹا، آج کی اصل جو ہمارا آج کا درس ہے وہ ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ آیت اور اس کے بعد والی 5 مرتبہ صبح اور 5 مرتبہ شام پڑھنے سے اللہ رزق میں وسعت اور کثرت اور برکت عطا فرماتا ہے۔ پہلا تو یہ گفٹ آج ہماری طرف سے یہ آپ قبول کریں، اور ترجمہ بعد میں آج بتاؤں گا۔ پہلے اس کا شان نزول، جو آیت سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 26 تلاوت ہوئی ہے، وہ سن لیں آپ۔ مکہ شریف جب فتح ہوا، یعنی اسلام کا غلبہ ہو، کفر وغیرہ، بت پرستی وغیرہ سب ختم ہو گئے۔ جب مکہ شریف فتح ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو وعدہ دیا، ایک وقت آئے گا روم اور فارس بھی تمہارے قبضے میں ہوں گے۔ روم اور یہ تمہارے قبضے میں ہوں گے۔ لو جی، اس وقت یہ 2 ملک بڑے مضبوط، سٹرانگ اور پاورفل تھے، تو منافقین اور یہود و نصارہ کہنے لگے لو خواب بڑے بڑے دیکھ رہے ہیں۔ پنجابی میں کیا کہتے ہیں کہ یہ اتنے مضبوط اور پاورفل، یہ کیسے ان کو قبضے میں کر سکتے ہیں؟ اللہ کریم نے اس موقع پر کہ یہ نبوت، بادشاہی، یہ میرے اختیار ہے، جس کو میں چاہوں دوں، جس سے چاہوں چھین لوں۔ اور دوسری روایت سن لیں آپ، تفسیر کبیر، دوسری جلد، صفحہ نمبر 424۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو غزوہ احزاب ہے نا، اس کو غزوہ خندق بھی کہتی ہے۔ حضرت سلیمان فارسی کے مشورے کے مطابق یہ خندق کھودی گئی۔ ہر 40 صحابہ کو 10 ہاتھ خندق کھودنے کی ڈیوٹی لگ گئی۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم خندق کھودتے کھودتے ایک بہت بڑی چٹان آ گئی، اب وہ نہیں ٹوٹ رہی، بڑی کوشش کی، کدال مارتے ہیں، کدال الٹا چلی جاتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ نے فرمایا کدال مجھے دو، پڑھی بسم اللہ اور ماری آپ نے کدال، چمک نکلی، آگ نکلی، چمک نکلی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ضرب پر فرمایا مجھے ہیرا کے محلات دکھائے گئے، ہزاروں میل دور تھا یہ ہیرا، وہ مجھے محلات دکھائیں۔ دوسری ضرب ماری، آپ نے فرمایا مجھے روم کے محلات دکھائے گئے۔
پھر آپ نے تیسری ضرب ماری، اسی طرح وہ چمک اور نور نکلا، تو آپ نے فرمایا مجھے صنعا کے محلات وہ دکھائے گئے ہیں۔ صنعا یہ بیٹا بہت دور علاقے تھے، مجھے دکھائے گئے ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے غلاموں کے قبضے میں آئیں گے۔ منافقین اور یہود و نصارہ بولے، کہنے لگے لو ہیں تھوڑے سے اور باتیں اتنی اونچی اونچی کرتے۔ اللہ کریم نے اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اب یہ جو دوسری روایت میں نے سنائی ہے، دوسری کسی اور صحابی سے اس سے حضور کے چند معجزات وہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ نمبر 1 چٹان کا ٹوٹنا، صحابہ نے بڑی کوشش کی تھی مگر چٹان بہت بڑے پتھر کو کہتی ہے نا، اور نبی علیہ السلام نے ماری اور ٹوٹ گئی۔ اس کا مطلب ہے جسمانی طاقت بھی جتنی ہمارے نبی کی اتنی کسی کی بھی نہیں۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے، مدارج النبوت والے نے بھی لکھا ہے، شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ جسمانی اور ظاہری طاقت اللہ نے ہمارے نبی کو 40 جنتی مردوں کی طاقت عطا فرمائی، اور ایک جنتی مرد کو دنیا کے 100 آدمیوں کے برابر طاقت دی جائے گی، تو دنیا کے 400 یا 1400 آدمیوں کے جسمانی طاقت ایک ہمارے نبی علیہ السلام کو عطا فرمائے گی۔ ایک تو یہ چٹان کا ٹوٹنا آپ کا معجزہ، دوسرا اس چمک سے دور دراز ملکوں کو دیکھ لینا، یہ آپ کا معجزہ، روم فارس کی فتح کی بشارت سنانا، یہ آپ کا تیسرا معجزہ، اور آپ کی دعا کا قبول ہونا، یہ چوتھا معجزہ۔ تو اس موقع پر اللہ کریم نے یہ وہ عطا فرمائی، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ پتہ ہے کفار کیا کہتے تھے؟ لو جی خاک نشین ہے، یتیم ہے، اور باتیں روم اور فارس کی کر رہے۔ اور یہودی کیا کہتے تھے کہ یہ مکے والے ان پڑھ ہیں، اور ان پڑھوں میں بلا نبوت کیسے آ سکتی ہے؟ وہ تو نسل در نسل ہمارا حق ہے نبوت کا ملنا۔ یہ باتیں خواب کر رہے ہیں اپنا روم اور فارس اور صنعاء وغیرہ کی۔ علماء نے بیان فرمایا یہاں ملک سے مراد ہے ہدایت بھی، بادشاہی بھی اور نبوت بھی، یہ مختلف اقوال ہے۔ سنیے ترجمہ، قل اللہم، آپ فرما دیں کہ اے اللہ مالک الملک، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، توتی الملک من تشاء، جسے چاہتا ہے تو بادشاہی عطا فرماتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس سے لے لیتا ہے۔ پھر فرمایا وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہے تو عزت دیتا اور جسے چاہتا ہے تو ذلت دیتا۔ بے یاد کال خیر، تیرے قبضے اور تیرے کنٹرول میں ہر قسم کی بلائی ہے، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر شے پر قادر۔ بیٹا پھر سننا، اب اس آیت کی پھر میں سیر کرانا چاہتا ہوں۔ آپ سب سے پہلے ذکر یہ ہوا یا اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور جسے چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے، دینے کا ذکر پہلے، چھیننے کا ذکر بعد میں، عزت کا ذکر پہلے، ذلت کا ذکر بعد۔ دینا لینے سے بہتر ہے، اور عزت ذلت سے، کوئی بزرگ تھے اور کہتے ہیں کہ وہ کیچڑ تھا، بارش تھی، گزر رہے تھے، تو ایک جوڑا بیٹھا تھا، وہ تھوڑا سا کیچڑ اس کے یار پر، اس نے تھپڑ مارا، بزرگ چپ کر کے آگے گزر گئے۔ سردی تھی، ٹھہرے ہوئے تھے،
آگے ایک ہوٹل آیا، وہ ہوٹل والا اس نے جو ہی دیکھا تو دودھ پیش کیا۔ وہ کہنے لگے یا اللہ واقعی و تو عز من تشاء و تو ذل من تشاء۔ یہ رب کے کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عزت دائمی اور ہمیشہ کی عطا فرمائے۔ وما علینا۔